السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ابھی کچھ دنوں سے مفتی سلمان صاحب اظہری کا ایک ویڈیو کلپ خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں مفتی سلمان صاحب اظہری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوبندی اور بریلوی کا اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط لگا رہے ہیں کہ دیوبندی اپنی کتابوں سے ان عبارات کو نکال دے، اپنی کتابوں سے ان عقائد کو نکال دے جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، جو نئی باتیں آپ کی کتابوں میں آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اپنی کتابوں سے جو نئی باتیں ہیں، اہل سنت کا جو متفقہ عقیدہ ہے اور صحابہ کے دور میں جو باتیں حق تھی، صرف انہی باتوں کو اپنی کتابوں میں رہنے دیں اور باقی سب کو نکال دیا جائے تو ہم دونوں اتحاد کر لیں گے۔ چلیے دوستو، مفتی صاحب کے اس ویڈیو کلپ کو سنتے ہیں۔ میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟
یہ عبارتیں آئی کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان عقائد پر متفق ہو جاتے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس سلسلے میں دیوبند کے ایک عالم دین ہے حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب، جو فی الحال انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب نے مفتی سلمان ازہری صاحب کو مخاطب کر کے بہت ہی قیمتی باتیں کہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سمیر الدین صاحب کا بیان سن لینے کے بعد تمام طرح کے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ مولانا سمیر الدین کے اس بیان کو سن لیجئے، اس کے بعد آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان ازہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں۔ ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برائن قاطعہ، تقویت الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا۔ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے ہیں اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے۔ حدیث سیاہ ستہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے۔ آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے، کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص۔ یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث
सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए। अब कहते हैं ना सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तेहाद करते हैं, ये हमारा अकीदा है देवबंदियों का। और अगर इसमें कमी ज्यादती करनी हो तो इसमें दो शर्त हैं, एक तो आयत हो सराहतुन नस, और अगर मुबहम जुमला है तो तफसीर इब्न अब्बास से तफसीर करेंगे, किसी और से नहीं। या स्याही सिद्ध है कि हदीस हो तो कमी ज्यादती भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप इस किताब को देखें। ये किताब ये है मेरी, ये समरतुल अक़ाइद है, इसमें 350 अक़ीदे हैं। इसको आप देखें, ऑनलाइन मौजूद है, गूगल पर जब जाएंगे समरतुल अक़ाइद लिखेंगे तो आप फौरन ये किताब आ जाएगी, इसको गौर करें। कमी ज़ाती हो तो हमको कहें, लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सराहतुन नस, कौल सहाबी कौल ताबी नहीं, हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए कि हजरत फिर वो इख्तिलाफ ज्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि स्याही सित्ता के हनफियों के 2 टुकड़े हो गए और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम 2 टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिरुल कादी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तिहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सलमान अजहरी साहब तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं, और ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अकीदा वो हमारा नहीं है। हमारा अकीदा वो जो समरतुल अक़ाइद में लिखी हुई है, और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाअल्लाह इत्तिहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी ज़ाती हो तो माफ़ कर देना, इसलिए कि ये ज़माने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तिहाद करना चाहता हूँ, और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहतुन नस पर इत्तिहाद करना चाहता हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।